جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے پر اعتراضات اور ان کے جوابات کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ کل بھی الحمدللہ ہم نے اس پر کلام کیا۔ منکرین کے جو اعتراضات ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ مروجہ جشن میلاد، یعنی جس انداز سے آج جشن میلاد منایا جا رہا ہے، اس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں نہیں منایا گیا۔ تو ہر وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نہیں کیا گیا، بعد میں کیا جانے لگا، وہ بدعت اور گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور اس پر پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے کل بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی اور یہ ثابت کیا تھا کہ ہر نیا کام بدعت اور گمراہی نہیں ہے۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ ہر نیا کام بدعت اور گمراہی ہے تو نظام کائنات درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ پہلی لا توافق الشرع اور دوسری لا یوجد فی الکتاب والسنہ، یعنی ہر نیا کام بدعت اور گمراہی نہیں، بلکہ وہ نیا کام بدعت اور گمراہی اور جہنم میں لے جانے والا ہے جو شریعت مطہرہ کے موافق نہ ہو بلکہ مخالف ہو اور اس کی اصل قرآن و سنت میں موجود نہ ہو۔ اب اس اصول کے پیش نظر اگر ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں جس انداز سے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے تو یہ ایک انداز محبت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام و کمال کے ڈنکے بجانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں آنکھوں سے آنسو بہانا، تلاوت قرآن پاک کرنا، نعت خوانی کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بیان کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت سے لبریز واقعات کا تذکرہ کرنا، تو یہ سارے امور جو ہیں یہ شریعت مطہرہ کے موافق ہے، مخالف نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ انداز محبت پر اس وقت تک گرفت نہیں ہو سکتی، انداز محبت پر اس وقت تک کوئی پابندی لگائی جا نہیں سکتی، انداز محبت کو تب تک بدعت اور گمراہی کہا جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ انداز محبت شریعت کے مخالف نہ ہو۔ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے موافق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس پر سینکڑوں احادیث مبارکہ موجود ہے، جن میں سے دو میں آپ کے سامنے بطور مثال پیش کر رہا ہوں، اور دونوں حدیثیں بخاری شریف میں موجود ہیں۔ جیسے حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے یہ نمائندگی کرنے کے لیے آئے اور صلح حدیبیہ کی شرائط طے پائی، اور پھر سارا معاملہ ہونے کے بعد جب یہ واپس کفار کے پاس واپس لوٹے تو کفار نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کیسا پایا؟ تو حضرت سیدنا عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسمیں کھائی اور کہا واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا ان تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده۔ تو قسمیں کھا کر انہوں نے یہ مدعا بیان کیا، کہنے لگے اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ نجاشی کے پاس بھی پہنچا ہوں، لیکن کسی بادشاہ کے درباری کو اپنے بادشاہ کا اتنا ادب و احترام کرتے میں نے نہیں دیکھا جتنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کا کرتے ہیں۔ پھر اس کی کیفیت کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ان تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده۔ کہنے لگے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن زمین پر گراتے ہیں تو صحابہ اسے زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں آگے کرتے ہیں، اور وہ لعاب دہن صحابہ کی ہتھیلیوں پر گرتا ہے، اور پھر ان کا انداز محبت کیا ہے کہ وہ اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں۔ اب بتائیے بخاری شریف کی اس حدیث پاک میں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز محبت ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا؟ کسی حدیث پاک میں آپ بتائیں کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ جب بھی میں اپنا لعاب دہن گراؤں تو صحابہ تم اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں آگے کرنا؟ ایسا کہیں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق و محبت تھا، ان کا ایک انداز محبت تھا کہ ان کے دلوں نے گوارا نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن زمین پر گرے۔ تو پتہ چلا کہ ہر انداز محبت چاہے وہ بعد میں بنایا گیا ہے،
اگر وہ شریعت مطہرہ کے مخالف نہیں ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی قبۃ حمراء من آدم ورأیت بلالا اخذ وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس یبتدرون الوضوء فمن اصاب منه شیئا تمسح به ومن لم يصب منه اخذ من بلل ید صاحبہ۔ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا قبہ زیب تن فرمائے ہوئے ہیں چمڑے کا، اور پھر میں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک برتن ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا بچا ہوا پانی مستعمل پانی موجود ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھا کہ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپک رہے ہیں، آپ کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں۔ کیوں دوڑ لگا رہے ہیں؟ آگے حدیث میں ہے فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه اخذ من بلل يد صاحبه۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا مستعمل پانی موجود ہے اور یہ برکتوں رحمتوں سے بھرپور ہے، تو انہوں نے اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگائی ہے۔ تو فرمایا جس کو وہ پانی مل گیا، چند قطرے مل گئے، انہوں نے اپنے جسم پر ملنا شروع کر دیا، اور جس کو وہ پانی میسر نہ ہوا انہوں نے اپنے صاحب کے ہاتھ سے تری کو حاصل کیا، یعنی ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ مس کیے، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا مستعمل پانی انہوں نے حاصل کیا۔ بتائیے کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم فرمایا کہ میرے صحابہ میرے وضو کے مستعمل پانی پر تم نے یوں لپکنا ہے، اس انداز سے تم نے اپنے جسموں پر ملنا ہے؟ تو کہیں بھی حدیث پاک میں یہ مضمون نہیں ملتا۔ تو یاد رکھیے یہ ایک انداز محبت ہے، اور اس وقت تک اس پر پابندی لگائی جا نہیں سکتی جب تک کہ یہ شریعت مطہرہ کے مخالف نہ ہو۔ اب دیکھ لیجئے کہ اس دور میں جو جشن میلاد منایا جا رہا ہے اس میں کیا امور ہوتے ہیں؟ تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے، بتائیے کیا یہ شریعت مطہرہ کے مخالف ہے؟ نہیں ہے۔ نعت خوانی ہوتی ہے، بتائیے کیا یہ شریعت مطہرہ کے مخالف ہے؟ ہرگز نہیں۔ ولادت و سیرت کے واقعات کا ذکر ہوتا ہے، کیا یہ شریعت کے مخالف ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، لنگر بانٹا جاتا ہے، تو کیا کھانا تقسیم کرنا شریعت کے مخالف ہے؟ اچھی محفل میں شرکت کرنا شریعت کے مخالف ہے؟ بزرگوں کی زیارت کرنا، علماء و مشائخ کی صحبت میں بیٹھنا، کیا یہ شریعت کے مخالف ہے؟ جلوس نکالنا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگانا، اظہار محبت کرنا، کیا یہ شریعت کے مخالف ہے؟ نہیں۔ خوشی کا اظہار کرنا، مسرت کا اظہار کرنا، کیا یہ شریعت کے مخالف ہے؟ نہیں، بلکہ نعمت ملنے پر تو خوشی کے اظہار کا حکم دیا گیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر، خوب ذکر کیا کرو۔ اور الحمدللہ ہمیں اہل محبت کا یقین ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی اور کوئی نعمت نہیں، حضور نعمت عظمیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولاک لما خلقت الخلق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں مخلوق کو پیدا نہ کرتا۔ تو پتہ چلا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے، تو آپ کا ذکر کرنا اور اظہار محبت کرنا یہ کسی حدیث پاک کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ شریعت کو مطلوب و محبوب ہے۔ اور پھر یہ جو جس انداز سے یہ جشن میلاد منایا جا رہا ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، اور پھر صرف جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، بلکہ ہر وہ نیا طریقہ جو اچھا طریقہ ہو اسلام میں، شریعت مطہرہ کو مطلوب و محبوب ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ينقص من اجورهم شیء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کر لیا، نہیں پہلے وہ طریقہ نہیں تھا، بعد میں وہ طریقہ اپنا لیا اور اسلام میں وہ اچھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے اس کا اجر ہے۔ اور پھر فرمایا جو اس طریقہ کار پر بعد میں عمل کرتا رہے گا اسے بھی اس کا اجر ملے گا، اور رائج کرنے والے کو بھی اس کا اجر عطا کیا جاتا رہے گا۔ تو اب پتہ چلا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اگرچہ اس انداز سے جشن میلاد نہیں منایا گیا، لیکن بعد میں یہ طریقہ رائج کر لیا گیا، اور یہ شریعت مطہرہ کے مخالف بھی نہیں ہے بلکہ موافق ہے، اور اسلام میں یہ ایک اچھا طریقہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت ایک مومن کرتا ہے اور اس کے عشق و مستی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا کوئی بدعت نہیں، بلکہ یہ اسلام میں ایک بہترین عمل ہے،
اور ہر مسلمان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ضروری ہے وقت کے تقاضے کے پیش نظر کہ ہر گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے. اور جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کے جوابات کے حوالے سے میں نے کتاب لکھی، اور اس پہ الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں نے میلاد کو ثابت کیا ہے. اور میلاد شریف کے حوالے سے جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے الحمدللہ مدلل جوابات اس میں نے تحریر کر دیے ہیں. اگر ممکن ہو تو بازار سے خرید کر اس کا مطالعہ کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل اور سمجھنے کی توفیق دے.